موسیٰ علیہ السلام کے پیٹ میں درد ہوا تو کہنے لگے یا اللہ پیٹ میں درد ہے کوئی دوائی بتا، دنیا دار الاسباب ہے، اسباب تو لیے جاتے ہیں، نبیوں نے بھی اختیار کیے۔ تو اللہ تعالیٰ نے کہا یہ پبری جس کو نیازبو کہتے ہیں، عربی میں اس کو ریحان کہتے ہیں، تو اللہ تعالیٰ نے کہا ریحان کے پتے توڑو اور اسے اچھی طرح گھوٹ کر اس کو پی لو، ٹھیک ہو جاؤ گے۔ وہ کیا تو ٹھیک ہو گئے۔ کچھ عرصے کے بعد دوبارہ درد ہوا تو اللہ سے تو پوچھا نہیں، ان کو پہلے پوچھو ہے، وہ جا کے گھوٹ پیس کے جو پیا تو درد اور بڑھ گیا۔ کہنے گے یا اللہ یہ کیا ہوا، یہ تو درد بڑھ گیا۔ تو اللہ تعالیٰ نے فرمایا تو نے مجھ سے کیوں نہیں پوچھا، تو نے کیا سمجھا بھائی پبری میں شفا ہے، ریحان میں شفا، میں نے پہلے رکھ دیا اب نہیں رکھی۔ تو یہ اللہ کا نظام ہے، اللہ کا نظام۔ بیماری ہلکی ہو تو بھی شافی اللہ، بیماری ناممکن ہو تو بھی شافی اللہ، موت کو لوٹا دے زندگی کی طرف تو بھی شافی اللہ۔ ام صاحب رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا بیٹا مر گیا، ان کو غسل دے کے کفن دے کر جنازہ پڑھنے لگے تو آپ نے کہا اس کی ماں کو تو بتاؤ، تو جنازے سے پہلے ان کی ماں آ گئی اور پاؤں کی طرف بیٹھ کر کہنے لگی میرے مولا میں نے تو تیرے شوق میں کلمہ پڑھا، تیری محبت میں گھر چھوڑا، یہ جو تو نے بچہ اٹھا لیا سارا قبیلہ کہے گا دیکھا نئے دین کا مزہ چکھ لیا، بیٹا مروا بیٹھی، یا اللہ مجھے اپنے قبیلے کے آگے شرمندگی سے بچا لے۔ یہ الفاظ اس کے پورے ہوئے ہی تھے کہ بیٹا کفن ہٹا کے اٹھ کے بیٹھ گیا۔ اور عثمان رضی اللہ عنہ کے زمانے تک وہ زندہ رہا۔ زندگی کو موت میں بدلنا، موت کو زندگی میں بدلنا موسیٰ علیہ السلام کے ہاتھ میں ڈنڈا ہے۔ آپ کی ٹیکنالوجی، آپ کی سائنس، آپ کی میڈیکل تو نہیں مان سکتی کہ ڈنڈا سانپ بن جائے، پر اللہ نے کہا القیہا ڈالو، فالقاہا ڈالا فاذا ہی حیۃ تسعی، وہ بل کھاتا پھنکارتا سانپ بنا۔ آپ کی کیمسٹری کا تقاضا یہ ہے کہ آگ میں گوشت ڈالا جائے تو جل جائے، اللہ نے ساری دنیا کی کیمسٹری کو فیل کیا، ابراہیم علیہ السلام کو آپ کے ڈھیر پر بٹھا کر دکھایا کہ کیمسٹری نہیں اللہ کا ارادہ سب کچھ ہے۔ اللہ نے سارے باٹنی کے علم کو فیل کیا، آگ میں درخت کا کیا کام، آگ میں سبز بوٹے کا کیا کام۔ اللہ تعالیٰ نے زندگی دی ابراہیم کو، پر ہمارا جبریل نے انار کا تر و تازہ درخت نکلا، سایہ دار، پھل دار، خوشبودار، ہریال، سر سبز، آگ کے اندر انار بھی کھا رہے، درخت بھی ہے، پانی کا چشمہ بھی ہے۔ کہاں چلی گئی ساری کیمسٹری، ساری زولوجی کے علم کو اللہ تعالیٰ نے فیل کر کے رکھ دیا۔ جب حضرت مریم علیہ السلام نہانے کے لیے ایک طرف ہوئی، ایک فرشتہ سامنے انسانی شکل، اعوذ بالرحمن منک ان کنت تقیا، کہاں سے آئے ہو، کہاں سے آئے ہو، اللہ کی پناہ، ڈرو نہیں، انما انا رسول ربک، میں انسان نہیں فرشتہ ہوں، میرے پاس کیوں آئے ہو، لأہب لک غلاما زکیا، آپ کو اللہ بیٹا دینے والا ہے۔ توبہ توبہ توبہ، تو پاگل ہے، انا یکون لی غلام، مجھے کیسے بیٹا ہو سکتا ہے، لم یمسسنی بشر، میری تو شادی نہیں ہوئی، ولم اکو بغیہ، میں شریف پاک دامن عورت ہوں، میں برائی کا سوچ نہیں سکتی۔ اور بچہ ہونے کے دو راستے ہیں، ایک حلال ہے شادی، ایک حرام ہے زنا۔ شادی میری ہوئی نہیں، زنا کا میں سوچ نہیں سکتی، تو انا یکون لی غلام، مجھے کیسے بیٹا ہوگا۔ قال کذلک قال ربک هو علی هین، مریم مسئلہ ہی کوئی نہیں۔ اور وہ آگے بڑھے، وہ پیچھے ہٹی، وہ آگے وہ پیچھے، وہ سہمی وہ ڈری، کہیں ڈرو نہیں۔ ان کو آستین سے، یہاں یہ دیکھ رہے ہو، یہاں سے پکڑا، آستین سے پکڑا، انگلی اور انگوٹھے سے یہاں سے، اور پھونک ماری۔ مجھے بتاؤ اس پھونک کا بچے کی تخلیق سے سائنس کی دنیا میں کیا تعلق ہے، زولوجی کی دنیا میں کیا تعلق ہے؟ پر میرے رب نے ادھر پھونک پڑی، ادھر 9 مہینے کا بچہ تیار ہو گیا۔ یہ نہیں کہ وہ پھر پروسیس سے نکلا، نہیں، اسی وقت بچہ، اسی وقت درد، اسی وقت ولادت۔ فحملته فانتبذت فاجاءها المخاض، 3 فا آ رہے ہیں، فا فا کا لفظ یہ بتا رہا ہے کہ ہر کام فوراً ہوتے بچہ ہوا۔ یا لیتنی مت قبل هذا وکنت نسیا منسیا، ہائے میں مر جاتی، اب کس منہ سے شہر جاؤں؟ نہیں، جاؤ، اما ترین من البشر احدا
فقولي انی نذرت للرحمن صوما فلن اکلم اليوم انسیا، تو لوگوں سے کہنا میرا روزہ ہے، میں نے بات نہیں کر رہی. فاتت به قومها تحمله، وہ آئیں بچے کو اٹھا کر اور شور مچا، یا مریم لقد جئت شیئا فریا یا اخت ہارون ما کان ابوک امرأ سوء ما کانت امک بغیا. ارے مریم نہ تیری ماں ایسی نہ تیرا بھائی ایسا نہ تیرا باپ ایسا، یہ کیا کیا؟ فاشارت الیہ، کہ میرا روزہ ہے، بچے سے بات کرو. سنو اللہ کے رحم و کرم کو، ہم جھوٹ بھی بولیں تو ہمارا روزہ نہیں ٹوٹتا، وہ سچ بھی بولتے تو ان کا روزہ ٹوٹ جاتا تھا. ان کے بول کا بھی روزہ، کھانے کا بھی روزہ، آپ کے صرف کھانے کا روزہ ہے. تو ان کا کیف نکلم من کان فی المہد صبیا، اور بچے سے کون بات کرے؟ قال انی عبد اللہ آتانی الکتاب وجعلنی نبیا وجعلنی مبارکا اینما کنت واوصانی بالصلاة والزکاة ما دمت حیا وبرا بوالدتی ولم یجعلنی جبارا شقیا والسلام علی یوم ولدت ویوم اموت ویوم ابعث حیا ذلک عیسی ابن مریم قول الحق الذی فیہ یمترون. میرے اللہ نے قرآن میں یہ واقعات سنا کر ہمیں بتایا ہے کہ کائنات بحر بر کی چابی اللہ کے ہاتھ میں ہے، اور اللہ نے وہ اپنے محبوب کے حوالے کی ہے خزانوں کی چابیاں. اے میرے محبوب، تیرے پیچھے جو چلے گا جنت میں پہنچے گا، تیرے پیچھے جو چلے گا بلندیوں تک پہنچے گا، تیرے پیچھے جو چلے گا عزت تک پہنچے گا، تیرے پیچھے جو چلے گا وہ جہنم سے بچے گا. جنت کی چابی لائے، دوزخ کا تالا لائے، عزت کی چابی لائے، ذلت کا تالا لائے، کامیابی کی چابی لائے، ناکامی کا تالا لائے، محبت کی چابی لائے، نفرت کا تالا لائے، امن کی چابی لائے اور نفرتوں کا تالا بن کر آئے، اور فرما برداری کی چابی لائے، نافرمانی کا تالا لے کر آئے، پاک دامنی کی چابیاں لائے، فحاشی کے تالے لائے، عفت کی چابیاں لائے، بے حیائی کے تالے لائے. میرے بھائیو، ایک وقت میں دو کام کر گئے، سارے شر کو تالے لگائے، ساری خیر کو چابیاں لگائیں، اور سارے دروازے کھول کر اپنی امت کے حوالے کر کے گئے. اللہ تعالیٰ نے سارے کائنات کی چابیاں آپ کو دی، ساری کائنات کی عزتوں کا مالک بنایا، جنت کی چابی ہاتھ میں پکڑائی، ساری دنیا کے انسانوں میں سب سے انوکھا، سب سے نرالا، سب سے افضل، سب سے اعلیٰ، سب سے اجمل، سب سے برتر، سب سے احسن، سب سے انور، سب سے ابہا، سب سے کیا کتنے الفاظ ہوں، سب سے ازکا، سب سے اطہر، جتنے بھی الفاظ لاؤ اللہ کی قسم چھوٹے ہیں، اور میرا آپ کا نبی ان سے بڑا ہے. اے ہے او بھائیو، محبت آدمی کو پاگل کر دیتی ہے، دیوانہ کر دیتی ہے، اور اس کے پیچھے چلا دیتی ہے. پائے سگبو سید مجنو خلق پرسد اینچے سود، کتے کے پاؤں چومے مجنو نے. لوگوں نے کہا دیوانے کتا، اور اس کے بھی پاؤں، تجھے کیا ہو گیا؟ ناپاک کے پاؤں چومتا، تجھے کیا ہو گیا؟ اس نے کہیں سگے در کوئے لیلا گاہے گاہے رفتہ بود. یہ کتا کبھی کبھی لیلا کی گلی سے گزرتا ہے، مجھے خیال آتا ہے کبھی تو اس کا پاؤں لیلا کے پاؤں پہ پڑا ہی ہوگا، میں اس لیے چومتا ہوں. ہاں 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 ہاں، اس نے اپنی محبت کا غلط استعمال کر لیا. میں یوں کہہ رہا ہوں، اپنی محبت کو اللہ رسول پہ لگا دو. اور مجھے آپ کی برادری ایک ڈاکٹر خاتون کا فون ہے، میں نے زندگی میں ایسی بات کسی بڑے سے بڑے ولی اللہ سے بھی نہیں سنی، اللہ کی قسم. فیصلہ آباد کی ہیں، ڈاکٹر ہیں، ماں باپ بھی، خاوند بھی ڈاکٹر ہے، خود بھی ڈاکٹر ہیں. تو ہمارے اہلیہ وغیرہ انہیں سے علاج وغیرہ کے سلسلے میں رابطہ رکھتی ہیں. تو مجھ سے کہنے لگی مولوی صاحب، جیسے جیسے میری زندگی بڑھ رہی ہے، میری خوشی بڑھ رہی ہے کہ اللہ کی ملاقات کا وقت قریب آ رہا. وہ میری تو کھوپڑی گھوم گئی. یہ لفظ تو کسی بڑے ابدال سے بھی آج تک نہیں سنا، بڑے بڑے ولیوں سے یہ لفظ نہیں سنا، جو یہ خاتون میں کوئی کسی مولوی صاحب کی نہیں، خود بھی ڈاکٹر، خاوند بھی ڈاکٹر، کہ جیسے جیسے میری زندگی گزر رہی ہے مجھے خوشی چڑھ رہی ہے کہ میرے اللہ کی ملاقات کا وقت قریب آ رہا ہے. تو اپنی محبتوں کے رخ پھیر دو اللہ کی طرف اور اللہ کے رسول کی طرف. دو جہان کی عزتیں ہیں حضرت محمد صلی اللہ علیہ وسلم کی زندگی کے پیچھے چلنے میں. ہندا رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو پتا چلا، یہ بیوی ہیں
अमर इब्न जमूह हो गई कि अल्लाह के नबी के शहीद हो गए ओहद में, तो नंगे सर नंगे पांव, अभी पर्दे का हुक्म नहीं आया था ओहद की लड़ाई में, नंगे सर भागी, नंगे पांव भागी। आगे लोग आ रहे थे, कहेंगे अल्लाह के रसूल का क्या बना? उनका तेरा खामिन शहीद हो गया। कहा उसको छोड़ो, ये बताओ अल्लाह के रसूल का क्या बना? उनका तेरे 2 बेटे भी शहीद हुए। कहा उनको भी छोड़ो, ये बताओ अल्लाह के नबी का क्या बना? कहा तेरा भाई भी शहीद हो गया। कहा उसकी छोड़ो, ये बताओ अल्लाह के नबी का क्या हाल है? कहा वो ठीक है। कहा बस फिर मुझे कोई परवाह नहीं, पर मुझे आंखों से देखने दो वरना मुझे चैन ना आएगा। और फिर और आगे भागी तो आगे से आप आ रहे थे, आपके सामने बैठ गई जमीन पर, आपके कुर्ते के दामन को यहां से पकड़ा। कुल्लु मुसीबतिन बादक जुललु या रसूल अल्लाह, आप हैं तो कोई दुख दुख नहीं, कोई दर्द दर्द नहीं है। तो मेरे अजीजों, हजरत मोहम्मद सल्लल्लाहु तबारक व तआला अलैहि वसल्लम जिस पाक जिंदगी को लेकर आए, वो जिंदगी अपनी जिंदगी बनाओ, वो नहीं टलती नहीं, वो बदलती नहीं, वो सबसे आला है, वो सबसे अफजल है। अल्लाह ने किसी नबी की कुरान ने कसम नहीं खाई, अपने नबी की कसम खाई। लअमरुक इन्नहुम लफी सकरतिहिम यअमहून, अल्लाह ने किसी के शहर की कसम नहीं खाई, आपके शहर की कसम खाई। वहादल बलदिल अमीन, अल्लाह ने किसी की रसालत पे कसम नहीं खाई, आपकी रिसालत पे कसम खाई। यासीन वल कुरानिल हकीम इन्नका लमिनल मुरसलीन, मुझे कसम है कुरान हकीम की, तो मेरा रसूल है। किसी की सफाई पेश करते हुए कसम नहीं खाई, आपकी सफाई पर कसम उठाई। वन्नज्म इज़ा हवा मा दल्ल साहिबुकुम वमा गवा वमा यंतिकु अनिल हवा इन हुवा इल्ला वह्युन यूहा, आपको पागल कहा गया, अल्लाह ने कसम उठाई। आपको शायर कहा गया, अल्लाह ने कसम उठाई। फला उक़सिमु बिमा तुबसिरून वमा ला तुबसिरून इन्नहु लक़ौलु रसूलिन करीम वमा हुवा बिक़ौलि शायर, मुझे कसम है देखे अनदेखे की, ये शायर नहीं मेरा रसूल है, ये शायर नहीं मेरा रसूल है। लोगों ने कहा दीवाना है, तो अल्लाह ने कहा नून वल कलम वमा यस्तरून मा अंत बिनिअमति रब्बिका बिमजनून, मुझे कसम है कलम और उसके लिखे की, मेरा नबी दीवाना नहीं है, सच्चा है, खरा है, साफ है, सुथरा है। और सुनो, अल्लाह के नबी को मलाल हुआ, 18 दिन वही नहीं आई। 18 नहीं, वो तो बात के बाद पहले कुछ दिन वही नहीं आई, वही बंद हो गई। आपको मलाल है। कुरैश कहने लगे इसका रब इसे छोड़ गया। वद्दअहु रब्बहु वक़ला, वद्दअहु रब्बहु वक़ला, इसका रब नाराज हो गया, इसका रब छोड़ गया। एक दिन अम्मा खदीजा ने भी कह दिया या रसूल अल्लाह, अल्लाह नाराज तो नहीं हो गए, अल्लाह नाराज तो नहीं हो गए? तो अपनों की बात तो ज्यादा चुभती है ना, तो आप गमगीन हो गए। बस गम का आना था, धड़म हो धमाके होने शुरू हो गए। जिब्रील आ रहे हैं पसीना पसीना, भागे भागे, कलाम आ रहा है, कलाम आ रहा है। वज़्ज़हा वल्लैल इज़ा सजा मा वद्दअका रब्बुका वमा क़ला वलल-आख़िरतु ख़ैरुन लक मिनल ऊला वलसौफ़ा युअतीका रब्बुका फ़तरदा अलम यजिदका यतीमन फ़आवा ववजदका ضالًا फ़हदा ववजदका आइलन फ़अग़ना फ़अम्मल यतीम फ़ला तक़हर वअम्मा अस्साइल फ़ला तनहर वअम्मा बिनिअमति रब्बिका फ़हद्दिस। मुझे चमकते दिन की कसम, मुझे अंधेरी रात की कसम, तेरे रब ने न तुझे छोड़ा है, न तुझ पे नाराज हुआ है। आखिरत तुझसे तेरे लिए दुनिया से बेहतर है। मैंने तुम्हें इतना देना है कि तू राजी हो जाए। एक तर्जमा और सुनो जिसको इमाम राजी ने इशारा किया है। वल्लाहा, ऐ मेरे महबूब, मुझे तेरे रोशन चेहरे की कसम। वल्लैल इज़ा सजा, मुझे तेरी घनी घनेरी स्याह जुल्फों की कसम, मैंने तुझे नहीं छोड़ा, मैं तुझ पे नाराज नहीं। मैंने तुम्हें इतना देना है कि तुझे खुश कर दूंगा, तू खुश हो जाएगा। एक और तर्जमा सुनो, वो भी इमाम राजी ने किया है। वल्लाहा, ऐ मेरे महबूब, मुझे तेरे रोशन इल्म की कसम। वल्लैल इज़ा सजा, मुझे तेरी सत्तारी की चादर की कसम, जिसमें तो अपनी उम्मत के जुर्म छुपा लेता है, गुनाहगारों को भी सीने से लगा लेता है, नाफरमानों को भी अपनी झोली में सुला लेता है, और उन पर भी अपनी सत्तारी की चादर डाल देता है। ओ सुनो मेरे भाइयों, किसी बुरे से बुरे की भी पगड़ी ना उछाला करो। ओ हमने तो नेकों की पगड़ियां उछालना शुरू कर दी। किसी बुरी से बुरी औरत की भी पगड़ी ना उछालो, उसकी चुन्नी ना उतारो। हमने तो नेक पाक औरतों के दामन को तार तार कर दिया।
ڈھونڈتے پھرتے ہیں کیا کرتے ہیں کیا کرتی ہیں. کیا میں معصوم ہوں؟ کیا آپ معصوم ہیں؟ کیا جنید بغدادی معصوم ہو گئے؟ کیا صحابہ معصوم نہیں ہے تو بعد میں کون معصوم ہوں گے؟ کسی کی کمیاں نہ دیکھو، کسی کی برائیاں نہ دیکھو. اللہ کا نبی ستاری کرتا چلا گیا. جو چور کو لے کر آئے تھے نا، وہ جس کا ہاتھ کاٹا گیا تو آپ رونے لگے. تو آپ نے فرمایا اگر تم اس سے وہیں توبہ کروا لیتے، میرے پاس نہ لاتے تو کتنا اچھا ہوتا. کہا جی آپ ہاتھ نہ کاٹتے، کہ شریعت میری تو نہیں کہ میں نہ کاٹتا، شریعت تو میرے رب کی ہے. اور جب وہ ماعز اسلمی کو زنا میں سنگسار کیا تو آپ نے ثابت بن حزال سے کہا کاش تو اسے میرے پاس نہ لاتا اور اس پر تو اپنی ستاری کی چادر ڈال دیتا اور تو اسے وہی توبہ کرا لیتا، میرے پاس کیوں لایا تھا؟ جو ایسے جرموں پہ پردہ ڈالتا ہو اس کی امت نے نیکوں کو پکڑ پکڑ کے اچھالنا شروع کیا ہوا ہے. پکڑیاں اچھال رہے ہیں. یہ اخبار والے کیا کر رہے ہیں؟ اخبار والوں کو چھوڑو، ہم کیا کر رہے ہیں؟ ہم کیا کر رہے ہیں؟ ہماری زبانیں کیا کر رہی ہیں؟ تو میرے عزیزو، میں آپ کو ہاتھ جوڑ کے کہتا ہوں، دھن رے دھنیے اپنی دھن، پرائی دھنی کا پاپ نہ پن. تیری روئی میں چار بنولے، سب سے پہلے ان کو چن. اپنی کمیاں دیکھو، اوروں کی اچھائیاں دیکھو، عزت پاؤ گے. اللہ کی قسم، جو اوروں کی کمیاں دیکھتا ہے فوراً اللہ کی نظر سے گر جاتا ہے. شرابی جواری گرتے گرتے گرتا ہے، اور یہ نیک آدمی اوروں کی کمیاں دیکھ کر نفرت کے جذبے پرورش کرنے والا اپنے دل میں فوراً گرتا ہے. تو اللہ تعریف کر رہا والضحى واللیل اذا سجى ما ودعك ربك وما قلى وللآخرة خیر لك من الاولى ولسوف يعطيك ربك فترضى. تجھے اتنا دینا ہے کہ تو راضی ہو جائے گا. راضی، یہ جو آیت ہے نا، یہ آپ کی شان میں پورے قرآن میں سب سے بلند ہے. اللہ ساری دنیا سے کہتا ہے مجھے راضی کرو، خود کہتا ہے میں نے تجھے راضی کرنا ہے. ہائے ہائے، خالق مخلوق کو راضی کرے ہیں، معبود اپنے عبد کو راضی کرے. فترضى، ایسا دوں گا کہ تجھے خود بھی وہم و گمان نہیں. یہ لفظ فا ہے نا، فا، یہ اللہ کے لا محدود خزانوں کی طرف اشارہ کر رہا ہے کہ اللہ اپنے نبی کو اتنا دینے والا ہے کہ نہ خود ہمارے نبی کو پتہ ہے نہ اوروں کو پتہ ہے، صرف اللہ کو پتہ ہے کہ میں نے اس کو کتنا دینا ہے. فا کا مطلب یہاں یہ ہے، کسی کو اس کی سوچ سے زیادہ مل جائے نا تو ایک دم پاگل ہو جاتا. ارے یہ کیا ہو گیا؟ ایک آدمی کی 10 لاکھ کی لاٹری نکلی تو اس کو وہ تھا جو ڈاکیا تھا نا، اس نے کہا پتہ نہیں مری نہ جائے، اس کو ایسا بتاؤں. کہنے لگا کون جی صاحب جی آپ کے 50,000 نکلے تو مجھے کیا دو گے؟ کہ تمہیں 1,000 دے دوں گا. اگر لاکھ نکلے تو پھر کیا دو گے؟ کہ تمہیں 10,000 دوں گا. اگر 2 لاکھ نکلے پھر کیا دو گے؟ کہ تمہیں 20,000 دوں گا. اگر تمہیں 3 لاکھ نکلے، 5 لاکھ نکلے، 10 لاکھ، انہوں نے کہا مذاق کر رہا ہے. اگر تیرے 10 لاکھ نکلے تو پھر کیا دو گے؟ کہ آدھے تیرے آدھے میرے، تو ڈاکیا مر گیا بھائی. ڈاکیا دڑل ہو گیا. فا کا یہ مطلب ہے کہ وہ ملنے والا ہے کہ وہم و گمان نہیں ہے. یہ تو ایسا لطیفہ ہے. ایک واقعہ چشمدید سناتا ہوں فا کا مطلب سمجھنے کے لیے. ہماری 1984 میں دبئی کا یہ زائد بن سلطان جو مرحوم فوت ہو گئے، ان کا داماد آیا چلا لگانے، تو میری اس کی تشکیل اکٹھی ہوئی. تو ہم مہابت خان مسجد سے ایک گاؤں میں جا رہے تھے. تو ہم گاڑی میں بیٹھے تھے تو فقیر آ گیا پٹھان، خدائے دا پارا کرتے کرتے نا گاڑی کے ساتھ لگ کے کھڑا ہو گیا. خدائے دا پارا. اس کا مطلب تھا کوئی چلو 4 آنے دیتے ہیں، یہ گاڑی میں روپیہ دے دیں گے. تو اس نے جیب سے میں ہاتھ ڈالا تو 100 روپے کے نوٹ، تو اس نے ایک لوٹ نکال کے اس کو دیا. تو وہ ایسے یہ کاغذ ہے نا، خدائے دا پارا، تو اس کے ہاتھ میں آیا خدائے دا پارا، اس نے دیکھا نا 100 کہتا خا، اور جو بھاگا پیچھے مڑ کے نہیں دیکھا اس نے. اور میں نے کہا تمہیں پتہ یہ کیوں بھاگا ہے؟
کہانی میں نے کہا اس لیے بھاگا ہے کہ یہ سمجھا کہ غلطی سے 100 روپے دے دے کہیں واپس نہ لے لے، اس لیے بھاگا جا۔ میں نے کہا میں مہربانی کر ہمارے غریبوں کو خراب نہ کر، ہم تو چوانی دے کر ٹرکا دو، تو 100 دے گا تو ہمارا بیڑا غرق ہے، تو مہربانی کر جہاں دینا ہو مجھ سے پوچھا کر۔ یہ ہے فا کا مطلب۔ اس کی کھوپڑی گھوم گئی، اس نے سارے دن میں 100 کمانا تھا، 1984 کی بتا رہا ہوں، تو اس کو صبح صبح 100 مل گیا تو اس کے تو ہوا میں اڑ گیا ہو۔ فترضى میرے محبوب تجھے اتنا دینا ہے کہ تجھے خود نہیں پتا۔ تو یہ دونوں جہان کی عزتوں کا راستہ ہے حضرت محمد صلی اللہ علیہ وسلم کی پاک زندگی، اس پہ آ جاؤ۔ عرب کے بدو رضی اللہ عنہ بن گئے، آسمان سے سلام اتر آئے، ابو بکر کو سلام آ رہا، اللہ سلام کہہ رہا ہے، ابو بکر سے پہلے حضرت خدیجہ کو سلام آیا کہ یا اللہ جبریل ہے یا رسول اللہ، اللہ تعالیٰ خدیجہ کو سلام پیش کر رہے ہیں اور جنت میں بے جوڑ موتی کے گھر کی خوشخبری سنا رہے ہیں۔ کب یہ سلام آیا؟ جب حضرت خدیجہ کا سب کچھ اللہ کے نبی پہ لگ گیا۔ ابو بکر کو کب سلام آیا؟ جب تبوک کے موقع پہ سب کچھ اللہ پہ لگ گیا، تو پھر اللہ تعالیٰ نے پیغام بھیجا کہ ابو بکر کو میرا سلام پیش کیا جائے۔ یہ وہ لوگ ہیں جو کل تک پتھروں کے پجاری تھے۔ خولہ بنت ثعلبہ عورت ذات ہیں، عورت، ان کے خامد نے طلاق دی، طلاق تھی زہار۔ کوئی آدمی یوں کہے آج بھی تو میرے لیے بیوی کو میری ماں کی پشت کی طرح ہے، تو عورت اس پہ حرام ہو جائے گی، یا تو پھر غلام آزاد کرے، یا وہ 60 مسکینوں کو کھانا کھلائے، یا 60 روزے رکھے، پھر عورت حلال ہوگی۔ لیکن جب انہوں نے یہ کہا، اس وقت عرب میں دستور یہ تھا کہ وہ عورت اس پہ ایسی حرام ہوتی تھی کہ دوسرے نکاح سے طلاق ہو کر بھی نکاح نہیں ہو سکتا تھا۔ 3 طلاق سے بھی سخت بات تھی۔ جب انہوں نے طلاق دی، اوس بن صامت ان کے خامد ہیں، تو اٹھ کے آئی حضور کے پاس۔ اس حضرت عائشہ کنگھی کر رہی تھی آپ کو، کہنے لگے یا رسول اللہ میرے خامد اوس نے مجھے طلاق دے دی ہے، تو اس میں آپ کا کیا فیصلہ ہے؟ طلاق زہار دی ہے۔ تو آپ نے کہا حرمتی علیہ خولہ، تو اس پہ حرام ہو گئی۔ کہ یا رسول اللہ آپ نظر ثانی فرمائیں، انہ ابو ولدی واحب الناس الیہ، میرے بچوں کا باپ بھی ہے، مجھے بڑا محبوب بھی ہے، زندگی ساری گزر گئی ہے، تو غصے میں کہہ دیا، آپ نظر ثانی فرمائیں۔ آپ نے کہا حرمتی علیہ خولہ، تو اس پہ حرام ہو گئی۔ انہوں نے کہا یا رسول اللہ افنا مالی افنا شبابی واکل مالی وتفرق اہلی ونفرت له بطنی، یا رسول اللہ میں بوڑھی ہو گئی، بچے جنتے جنتے میرا پیٹ پھٹ گیا، ماں باپ میرے مر گئے، پیسہ میرا ختم، اس بڑھاپے میں مجھے اور کون شادی کرے گا؟ ماں باپ نہیں کہ جن کے گھر بیٹھ جاؤں، تو میں کس کے سہارے بیٹھوں؟ تو آپ نے دیکھا وہ تو مانتی نہیں ہے، تو آپ چپ ہو گئے اور اپنا سر جھکا لیا۔ ہم عائشہ کنگھی کر رہی ہیں، جب انہوں نے دیکھا کہ اللہ کے نبی نہیں توجہ کر رہے، کہیں گے اچھا میں آپ کے رب سے بات کرتی ہوں، آپ نہیں سنتے، میں آپ کے رب سے بات کرتی۔ انہوں نے آسمان کی طرف نظر اٹھائی، ہاتھ اٹھائے، اللہم ان لی منہ صبیۃ صغار، میرے مولا میرے چھوٹے چھوٹے بچے ہیں، ان ضممتہم الی فجاعوا وان ضممتہم الیہ فضاعوا، میرے مولا میں اپنے پاس رکھوں تو بھوکے روٹی کہاں سے کھلاؤں، اور خامد کے پاس رکھوں جس سے طلاق ہو گئی تو وہ بوڑھا، تو ان کی تربیت کون کرے گا؟ میرے رب اپنے نبی کی زبان پر میرے حق میں فیصلہ اتار۔ اور دیکھ رہے ہو اللہ کو پابند کر رہی ہے، فیصلہ میرے خلاف نہ کرنا، میرے حق میں فیصلہ کرنا، جو کرنا ہے میرے حق میں کرنا ہے یا اللہ۔ اور یہ کہہ کر رونا شروع کیا۔ حضرت عائشہ رضی اللہ عنہا نے دیکھا کہ آپ پہ وحی آ رہی ہے، چہرہ بدل جاتا تھا، تو انہوں نے خولہ کو کہا خولہ چپ 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 چپ، وحی آ رہی۔ تو خولہ نے اور رونا شروع کر دیا کہ پتہ نہیں وحی میرے حق میں آ رہی کہ میرے خلاف آ رہی ہے، اور زیادہ رونا شروع کر دیا۔ جب آپ وحی ختم ہوئی تو آپ نے آنکھیں کھولیں، کہا خولہ تجھے بشارت ہو، اللہ نے تیرے حق میں فیصلہ اتار دیا۔ اور یہ فیصلہ تاریخ میں محفوظ نہیں کیا گیا، حدیث میں محفوظ نہیں کیا گیا، یہ قرآن کا حصہ بنایا گیا۔
28वें पारे को शुरू करवाया गया। क़द समिअ अल्लाहु क़ौला अल्लती तुजादिलुका फ़ी ज़ौजिहा व तश्तकी इलल्लाहि वल्लाहु यस्मअु तहावुरकुमा इन्नल्लाहा समीउन बसीर। बड़ा खूबसूरत मुकालमा है। अल्लाह कह रहे हैं मैं सुन रहा था, अल्लाह ने सुन लिया। समय तो नहीं कहा, समय अल्लाह, अल्लाह ने सुन लिया। क़ौला अल्लती तुजादिलुका फ़ी ज़ौजिहा, लंबा तारुफ उसकी शान को बढ़ाने के लिए, जैसे हम कहते हैं डॉक्टर PhD पता नहीं आगे पीछे लगाकर, तो ये किसी की इज्जत को बढ़ाने के लिए लक़ब बढ़ाए जाते हैं। तो अल्लाह ने खौला की इज्जत को बढ़ाने के लिए क़ौल अल्लती तुजादिलुका फ़ी ज़ौजिहा व तश्तकी इलल्लाह है, 5 लफ्ज उसके लिए उतारे। कि मैंने सुना खौला की बात, वो आपसे इकरार करवा रही थी, आप इनकार कर रहे थे, फिर आपने सुना नहीं, उसने मुझे सुनाया तो मैंने सुन लिया, मैंने इस तलाक को खत्म कर दिया। ये 3 जुर्माने हैं। तलाक खत्म, बीवी हलाल, गुलाम आजाद करे, नहीं तो 60 मिस्कीनों को रोटी खिलाए या 60 रोजे रखे, बीवी हलाल। तो मेरे भाइयों, हजरत मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने बुत परस्तों को यहां तक पहुंचाया कि उनके लिए कुरान उतरने लग गए, उनके लिए अल्लाह ताला की तरफ से गैबी निजाम चलने लग गए। कोई सैफुल्लाह नहीं आया, इसी उम्मत, इसी नबी के गुलामों में सैफुल्लाह बने, और कोई किसी औरत का निकाह आसमानों पे नहीं पढ़ा गया। इसी उम्मत में हजरत ज़ैनब का निकाह अल्लाह ने आसमानों पर पढ़ा है। और निकाह ईजाब, कबूल, गवाह, इसके बगैर निकाह हो सकता है? 2 गवाह हो, ईजाब हो, कबूल हो, इसके बाद जाकर निकाह होता है। ये कैसा निकाह हो रहा है आसमानों से? न गवाह, न इजाब, न कबूल, न महर, और ऊपर से खबर आ रही है इजाब व कबूल। हमारे दोस्त है मीर खां, उसके नौकर का निकाह होने लगा, तो मौल साहब पूछे, हाँ भाई फलाने ने दी तेरे निकाह दे देते हैं, कबूल की थी? उसका साईं जी में सारे की सलाह हो, उसका क्या सारा की सलाह नहीं, तेरी की सलाह है। साईं जी में सारे की सलाह हो, तेरा बेड़ा तरे, सारे की सलाह नाल नहीं, तेरी सलाह की है। इजाब कबूल के बगैर तो काम नहीं बनता। तो यहां न इजाब, न कबूल, न गवाह, न महर। फलम्मा क़ज़ा ज़ैदुन मिन्हा वतरन ज़व्वजनाकहा, जब जैद की तलाक की इद्दत पूरी हो गई, ऐ मेरे महबूब, मैंने तेरा निकाह ज़ैनब से कर दिया। तो इसी नबी की गुलामी से मिला है। जन्नत की में आवाज आ रही है, कहा पाऊं के चलने की। आपने कहा बिलाल क्या बात है, जब भी जन्नत में जाता हूं तेरे चलने की आवाज आगे आगे सुनाई देती है। नोमान बिन हारिसा, आप जन्नत में जा रहे हैं, आपको कुरान की तिलावत सुनाई दी। आपने पूछा कौन तिलावत कर रहा है? तो फरिश्तों ने कहा नोमान बिन हारिसा है, वो मदीने में, आवाज जन्नत में। ये क्या चक्कर है? कहा या रसूल अल्लाह, माँ का फरमा बरदार है, उसकी वजह से उसकी आवाज जन्नत में पहुंच रही है। नोमान बिन हारिसा कैसे थे माँ के फरमाबरदार? माँ को तेल लगाते, माँ को कंघी करते, माँ की जुएं निकालते, माँ के कपड़े धोते, माँ की रोटी पकाते, फिर नवाले बना बना के खुद मुंह में डालते थे। इसने क्या इवज दिया कि जन्नत में तिलावत की आवाज जा रही है, जन्नत में। तो अल्लाह के महबूब एक जिंदगी लाए हैं, उस पूरी जिंदगी का नाम इस्लाम है, जिसमें सिर्फ नमाज नहीं है, इसमें रोजा नहीं है, हज नहीं है, ज़कात तो बुनियादी अरकान है, एक मुआशरत है, एक हुस्न अखलाक है, माफ करना है, दरगुजर करना है, उसमें हया है, पाक दामनी है। हबीब बिन उमैर दुश्मन की रोम की कैद में आए, 10 आदमी, 9 कत्ल हो गए, 1 बाकी, बड़े खूबसूरत लंबे चौड़े। तो एक रोमी सरदार ने कहा मैं गुलाम बनाऊंगा, पकड़ लिया। एक दिन कहने लगा तू ईसाई हो जाए ना तो तुझे अपनी जागीर भी दूंगा, बेटी निकाह में दूंगा। कहने लगे सारा जग भी दे दो तो ये काम नहीं हो सकता। अब वो तो शुरू से बेगैरत, दीन ही गैरत सिखाता है, दीन न हो तो गैरत नाम की चीजें बाजार में बिक जाया करती हैं। उसने अपनी बेटी से कहा मैं तुम्हें खलवत देता हूं, इससे मुंह काला करवाओ, ये फिर जब औरत के चक्कर में आएगा तो सारे काम करेगा, शराब पिएगा सारे काम करेगा। 3 दिन 3 रात, मैं आपको नबी वाली मुआशरत बता रहा हूं। आप लोग लड़के लड़कियां इकट्ठे पढ़ते हो,
3 دن 3 رات وہ لڑکی حبیب بن عمیر کو دعوت دیتی رہی، ان کی نظر کا پردہ نہ اٹھ سکا۔ 3 دن کے بعد وہ کہنے لگی تو کیا بلا ہے، نہ تو دیکھتا ہے، نہ تو کھاتا ہے، نہ تو پیتا ہے، تو کیا چیز ہے؟ کہنے لگے اس وقت میرا حال یہ ہے کہ میرے لیے ہر حرام حلال ہو چکا ہے کھانے اور پینے کے لحاظ سے۔ تو کہنے لگی تو تجھے روکتا کون ہے؟ تیرے میرے سوا تیسرا تو کوئی ہے نہیں۔ کہنے لگے میرا اللہ ہے جو تیرے میرے ساتھ ہے، مجھے رب سے حیا آتی ہے۔ اس نے کہا تیرے جیسے کو میں قتل کبھی نہ ہونے دوں گی، میں تجھے نکالوں۔ باہر نکل کے باپ سے کہنے لگی تو نے مجھے کس کے پاس بھیجا ہے؟ وہ تو پتہ نہیں لوہے کا ہے یا پتھر کا۔ 3 دن 3 رات اس نے مجھے نظر اٹھا کے نہیں دیکھا، انہوں نے کھایا نہ پیا، پھر ایک رات کو آئی اور اسے خود ہی نکال لے گا، جا نکل جا۔ تو اللہ کا نبی ہمیں ایک زندگی دے کر گیا ہے۔ دمشق کی لڑائی میں قیصر روم کی بیٹی قید میں آ گئی، خالد بن ولید اس وقت سالار ہیں، انہوں نے دیکھا کہ شاہ روم کی بیٹی ہے تو فوراً اس کو باندیوں کو ساز و سامان کو جمع کروایا، 400 فوجیوں کا دستہ دیا، کہا ہم بادشاہوں سے یہ سلوک کرتے ہیں، ان کے شایان شان سلوک کرتے ہیں، کہ جاؤ اس کو باپ کے پاس چھوڑ کے آؤ۔ دمشق سے انطاکیہ، آج وہ ترکی میں ہے، 600-700 کلومیٹر کا فاصلہ، خود مسلمانوں کا لشکر اس کی بیٹی کو چھوڑنے گیا۔ آج ہماری بیٹیاں ہمارے بیٹوں سے محفوظ نہیں ہیں، مسلمان کا بیٹا مسلمان کی بیٹی کی عزت کو تار تار کر رہا ہے، وحشی درندے بن چکے ہیں۔ جیسے اوپر والا سو گیا ہے، جیسے اوپر والا کمزور پڑ گیا ہے، جیسے اوپر والے کو نظر نہیں آ رہا، جیسے جنت کی آگ ٹھنڈی ہو گئی ہے، جیسے انگاروں کی دہک چمک ختم ہو گئی ہے، یا فرشتوں کے گرز وہ پگھل گئے ہوں، جیسے موت نے کسی اور کی راہ دیکھ لی ہو۔ اور سوچو تو صحیح کہاں کن اخلاق سے کہاں گرے ہیں ہم۔ جب قیصر کی بیٹی پہنچی انطاکیہ اور اس نے بتایا کہ مسلمانوں نے میرے ساتھ یہ کیا ہے، تو قیصر راز و زار و قطار رویا اور اس نے کہا جس قوم کے یہ اخلاق ہوں انہیں دنیا کی کوئی طاقت نہیں ہرا سکتی، ان قریب میرے اس تخت کے بھی وہ مالک بنیں گے۔ وہ اس زمانے کی ایٹمی طاقت ہے، اور وہ اخلاق کی طاقت کو دیکھ کے کہنے لگا کہ اخلاق کی طاقت کو ایٹم فتح نہیں کر سکتا، اخلاق ایٹم کو فتح کرتے ہیں، ایٹم اخلاق کو فتح نہیں کرتے۔ یہ معاشرت ہمیں ملی تھی، یہ حیا ہمیں ملا تھا، یہ تقدس ہمیں ملا، یہ پاک دامنی ہمیں ملی، یہ ستھرائی ہمیں ملی کہ نظر کبھی خراب نہیں اٹھ رہی، کبھی ہاتھ ظلم کی طرف نہیں اٹھ رہا۔ وعدے کے اور تمہیں کیا بتاؤں، زوال کی بتاؤں۔ جب بنو امیہ کو زوال آیا تو بنو عباس غالب آ گئے، تو ابراہیم سلیمان بن عبد الملک کا بیٹا یہ بھاگا، یہ ایک جگہ حکمران تھا گورنر، وہاں سے بھاگتے بھاگتے کوفے پہنچا۔ ایک نوجوان وہ دیکھا 20-25 مسلح سوار اس کے دائیں بائیں، کہنے لگا بیٹا میں ڈرا ہوا ہوں، کچھ لوگ مجھے قتل کرنا چاہتے ہیں، مجھے پناہ مل سکتی ہے؟ کہاں چچا مل سکتی ہے، آپ تشریف لائیں۔ اس کو لے گیا اور اپنے محل میں نوکروں کے سپرد کیا اور کہا ان کا خیال رکھا جائے۔ 1 ہفتہ گزر گیا، وہ نوجوان روزانہ ہتھیار سجائے اپنے مسلح دستے کو لے کر پھرتا پھرتا شام کو لوٹ کر آئے۔ یہ کہنے لگے میں اس کی خدمت اخلاق سے بڑا متاثر تھا۔ میں نے کہا بیٹا یہ کیا بات ہے، صبح نکلتا ہے شام کو آتا ہے؟ وہ کہنے لگے چچا مجھے معلوم ہوا ہے کہ میرے باپ کا قاتل کوفے میں چھپا ہوا ہے، اس کی تلاش میں نکلتا ہوں، مل نہیں رہا۔ کون ہے تیرے باپ کا قاتل؟ کا ابراہیم بن سلیمان بن عبد الملک، یہی جس کو پناہ دی ہوئی تھی۔ کہا وہ ابراہیم سلیمان کا بیٹا، اس نے میرے باپ کو قتل کیا تھا اپنے راج میں اس لیے نکلتا ہوں کہ کہیں ملے تو قتل کر کے اپنا بدلہ چکاؤں۔ کہنے لگے میں اس بچے کے اخلاق سے اتنا متاثر ہوا تھا کہ میں اپنے آپ کو چھپا نہ سکا، میرے ضمیر نے گوارا نہ کیا۔ میں نے کہا بیٹا تیری مشقت ختم ہو گئی، تیرا سفر ختم ہو گیا، تیرا کام بن گیا ہے،
میں ابراہیم بن سلیمان تیرے سامنے ہوں، اپنے باپ کا بدلہ لے لے۔ تو اس کے لبوں پر ایک بڑی غمگین مسکراہٹ بکھر گئی، کہنے لگا چچا لگتا ہے تنہائی میں رہتے رہتے دل گھبرا گیا ہے، خودکشی کرنا چاہتے ہو؟ کہ نہیں بیٹے، اللہ کی قسم میں ہی ابراہیم بن سلیمان ہوں اور میں نے ہی تیرے باپ کو قتل کیا تھا، میری گردن حاضر ہے۔ تو عرب عصبیت اور انتقام، اس کے بغیر تو عرب کا تصور نہ تھا۔ وہ غصے سے آگ بگولا ہو گیا اور ایک دم کھڑا ہوا، تلوار کے دستے پر ہاتھ رکھا اور جنگ شروع ہو گئی۔ ادھر ایمان ہے، ادھر انتقام ہے۔ انتقام کا جذبہ کہتا مار دو، ایمان کہتا ہے بول دے چکے ہو امن کا ہاتھ نہ اٹھاؤ۔ تو ایسے کانپنا شروع کر دیا، لرزتا رہا، آخر ایمان نے فتح پائی، انتقام کی آگ بجھی اور بیٹھ گیا۔ کہنے لگا چچا ان قریب تو اور میرا باپ بڑے بادشاہ کے سامنے، احکم الحاکمین کے سامنے پیش ہونے والے ہو، وہاں میرا باپ تجھ سے خود ہی اپنا بدلہ لے لے گا۔ میں تجھے امن دے چکا ہوں، میری تلوار تجھ پہ نہیں اٹھ سکتی۔ تم دیکھتے نہیں ہو چھوٹی چھوٹی باتوں پہ کیسے قتل ہو رہے ہیں، اور کس طرح آگ بھڑکی ہوئی ہے۔ اندلس کے قاضی، جب کبھی ہم زندہ تھے وہ کہانیاں سنا رہا ہوں، اندلس کے قاضی، ان کے دروازے پہ دستک ہوئی، ایک عیسائی نوجوان، حضور مجھے پناہ چاہیے، میرے پیچھے لوگ ہیں۔ کہا بیٹا آ جاؤ۔ ایک کمرے میں ان کو بٹھا دیا۔ تھوڑی دیر بعد دستک ہوئی، دروازہ کھلا تو جوان بیٹے کی لاش اٹھائے ہوئے لوگ اندر آ رہے ہیں۔ یہ کیا؟ اکلوتا بیٹا تھا۔ کہا یہ آپ کے بیٹے کو قتل کر دیا گیا۔ کس نے؟ کیا ایک عیسائی نوجوان نے کیا ہے، وہ یہیں کہیں چھپ گیا ہے، ہم اس کے پیچھے دوڑے ہیں کہ انہی گلیوں میں چھپ گیا ہے، ہم اس کی تلاش کر رہے ہیں۔ کہا ہاں تلاش کرو اور اس کی تجہیز و تکفین کا انتظام کرو۔ جب تجہیز تکفین ہو گئی اور دفن بھی ہو گیا، اس کے بعد آدھی رات بیت گئی تو انہوں نے دروازے پہ دستک دی۔ اس بچے نے دروازہ کھولا، کہا بیٹا تجھے پتہ بھی ہے تو نے کس گھر میں پناہ لی ہے؟ کہا جی نہیں۔ کہا جس گھر کا چراغ گل کیا ہے اسی میں پناہ لینے آئے ہو۔ تو نے میرے بیٹے کو قتل کیا ہے، لیکن میں مسلمان ہوں، تجھے امن دے چکا ہوں، یہ روٹی کا توشہ دان ہے، یہ تھیلے میں پیسے ہیں، یہاں سے بھاگ جا، باہر کہیں پکڑ گیا تو میں ذمہ دار نہیں، میری طرف سے تجھے امن ہے۔ یہ ایک زندگی تھی جو امت کو ملی تھی۔ اے ہے بھول جو گئے، مدت ہوئی سیاد نے چھوڑا بھی تو کیا، تاب پرواز نہیں، راہ چمن یاد نہیں۔ تو بھائیو یہ زندگی حکومتیں نہیں پیدا کر سکتی، اسلام ڈنڈے سے آنے والا دین نہیں ہے، یہ اندر کی دنیا سے چلتا ہے، یہ طاقت کے بلبوتے نہیں چلتا۔ کوئی دنیا میں ایسی طاقت نہیں جو مجھے اندر کی مایا کے زندہ ہوئے بغیر مجھے دین پہ چلا دے۔ چلو نماز تو پڑھا دیں گے، روزے بھی رکھا دیں گے، ماں کی خدمت کون کرائے گا؟ نظروں کو کون جھکائے گا؟ باپ کے آگے خادم کون بنائے گا؟ جب تک دین نہ ہوگا کون ماں کی خدمت کرتا ہے؟ کون اپنے باپ کے پاؤں دھوتا ہے؟ آج کی اولاد تو باپ کا گریبان پکڑتی ہے۔ ایک بیٹا اپنے باپ سے کہہ رہا تھا تو میرے واسطے آج تائیں کیتا کیے، بیٹا باپ کو کہہ رہا تھا تو میرے واسطے آج تائیں کیتا کیے۔ اللہ کا عرش کانپتا ہے جب ماں باپ کا دل دکھتا ہے، اور جب ماں باپ کی نافرمانی ہوتی ہے تو زمین آسمان تھر تھرا اٹھتے ہیں۔ دیکھتے نہیں ہو، اللہ کے نبی سے پوچھا گیا کہ یا رسول اللہ قیامت کب آئے گی؟ جبریل نے پوچھا، آپ نے کہا اللہ کو پتہ کب آئے گی۔ اچھا کوئی نشانی تو بتا دیں۔ آپ نے فرمایا جب تم دیکھو کہ اولادیں ماؤں سے نوکروں کی طرح سلوک کرتی ہیں تو سمجھنا کہ آنے والی ہے۔ جب ملتان کے نوجوان، جب نشتر کالج کے نوجوان لڑکے لڑکیاں اپنی ماؤں کو ایسے ڈانٹیں جیسے نوکر کو ڈانٹا جاتا ہے تو سمجھ تو
समझ लो समझ लो कहीं से नकारे पे चोट पड़ने वाली है। अरे मैं और आप तो 15वीं सदी के लोग हैं। अलकमा रजी अल्लाह ताला अन्हु सहाबी सहाबी सहाबी, हर सहाबी पे दोज़ख हराम है, कोई सहाबी दोज़ख में नहीं जा सकता। रज़ी अल्लाह अन्हु हैं और वो अलकमा हैं और वो सहाबी हैं और हुजूर की जिंदगी में मौत 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 आ रही है। इससे भी बड़ी जमानत पैगाम है, या रसूल अल्लाह, अलकमा की बीवी का पैगाम है, या रसूल अल्लाह, अलकमा मौत के हालत में कलमा नहीं पढ़ा जा रहा, कलमा नहीं पढ़ा जा रहा। तो आपने कहा वालिदैन में कोई जिंदा है? कहा जी मां जिंदा है। क्या हाल है? कहा जी नाराज है। फौरन आपको पता चल गया। तो आपने कहा उम्मे अलकमा पैगाम भेजा, मैं आऊं कि तू आएगी? कहा जी मैं आ जाती हूँ। वो आ गई। आपने कहा तुझे अलकमा से क्या दुख है? कहा या रसूल अल्लाह मुझे इसके दीन की कोई शिकायत, रातों का तहज्जुद गुजार है, दिन का रोजेदार है, जबान पे जिक्र करने वाला, तिलावत करने वाला है, मुझे शिकायत ये है कि जब भी मुझसे बोला मुझे जलील किया, जब भी मुझसे बोला बदतमीजी की जो तो हूं, ये हूं जो भी करते हैं ना, तो इस पर भी अल्लाह उनके अमलों को बर्बाद करके रख देता है। ला तकुल्लहुमा उफ, हूं भी ना करो मां बाप के आगे। कहा या रसूल अल्लाह बहुत नेक बच्चा पर मेरा गुस्ताख, मुझे दुख दिए हैं। आपने कहा तो माफ कर देगा जी, मेरा जी नहीं चाहता। कहा तो माफ कर देगा जी, मैं नहीं करती। आपने कहा बिलाल लकड़ियां इकट्ठी करो और अलकमा को आग लगा दो। अम्मा कहां सह सके? कहा या रसूल अल्लाह ये आप क्या कह रहे हैं, मेरे बेटे को आग में जलाएंगे? कहा हाँ जलाऊंगा। तो माफ नहीं करेगी तो दोज़ख जलाएगी। अब मैं जला दूंगा तो कोई काम बन जाएगा, आसानी हो जाएगी। क्या नहीं नहीं या रसूल अल्लाह ना ऐसा ना करे, मैं उसे माफ करती हूँ। इधर उन्होंने कहा मैं माफ करती हूँ, इधर अलकमा की जबान पे कलमा जारी हो गया। फिर आपने खुद उनका जनाजा पढ़ाया। फिर इरशाद फरमाया जनाजा पढ़ने के बाद लोगों सुन लो, जिसने माँ बाप को नाराज किया उन पे अल्लाह की लानत, फरिश्तों की लानत, जमीन आसमान की लानत, न उनकी नमाज कबूल है, न रोजा कबूल है, न हज कबूल है। ये मकाम तुम्हें मेडिकल कॉलेज नहीं बताएगा, ये मकाम रसूलुल्लाह का इल्म बताएगा। ये मकाम तो इंजीनियरिंग यूनिवर्सिटी नहीं बताएगी, ज़करिया यूनिवर्सिटी नहीं बताएगी, ये मकाम महबूब मुस्तफा सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का इल्म बताएगा। तो मेरे अजीजों एक पूरी जिंदगी थी जिसे हम गंवा बैठे हैं, पूरी जिंदगी थी जो हाथों से निकल गई। ऐदो पैमान, सिद्क़ वफा, दयानत, पाक दामनी, पाक बाजी किस्से ही रह गए, कहानियां ही रह गई। तो हजरत मोहम्मद सल्लल्लाहु तआला अलैहि वसल्लम एक पूरी जिंदगी को लेकर आए हैं। वो जिंदगी तुम्हारी किताबें बदलती रहती हैं, मेरे नबी के तरीके नहीं बदलते। उनकी सारी जिंदगी महफूज मौजूद। हाय, जिस चीज को उंगली भी लगाई वो भी सलामत रही, अल्लाह ने उसको भी नहीं जाये होने दिया। पैदाइश से लेकर वफात तक एक चीज नहीं जाये हुई। 63 साल 4 महीने आपकी उम्र है कमरी, 61 साल 2 महीने 24 दिन आपकी उम्र है शमसी, जनवरी फरवरी मुहर्रम सफर, 63 साल 4 दिन। दिनों के लिहाज से 22,330 दिन और 6 घंटे। नबूवत का दिन है 8,156 दिन। यौम पैदाइश है पीर और 12 रबीउल अव्वल और आमुल फील और 22 अप्रैल और 571 ईस्वी और यक्कुम जेठ और 628 बिक्रमी सुबह के 4:20 पर आप दुनिया में तशरीफ लाए। मुझे अपनी तारीख पैदाइश ऐसे याद कोई नहीं। यही मुल्तान में हमारा गांव, यहां से करीब है मुल्तान, यहां से कोई 50 मील। पैदाइश सिविल अस्पताल मुल्तान पता नहीं कब हुई थी, 1953 याद है, आगे कुछ नहीं याद। और मुझे अपने नबी का सबको याद है किस वक्त में। उलूम का खुलासा ये है कि जिंदगी को आसान कैसे बनाया जाए, कायनाती कुव्वतों को अपने ताबे करके
اس زندگی کو آسان کیسے گزارا جائے، ساری دنیا کی سائنس کی یہ آسان تعریف ہے جو میں نے آپ کو کر کے بتائی ہے۔ اور جتنے معاشرتی علوم ہیں جس کو ہم آرٹس کہتے ہیں، ایک سائنس ہے ایک آرٹس ہے، تو جتنے معاشرتی یا یوں سمجھیے کہ جو سوشل سائنس ہے، ایک تو ٹیکنیکل سائنس ہے ایک سوشل سائنس، تو جتنی سوشل سائنس کے علوم ہیں، آرٹس کے جتنے علوم ہیں، ان کا خلاصہ یہ ہے کہ انسانوں کے آپس کے تعلقات کیسے بہتر رہیں اور بحال رہیں اور صحیح رہیں۔ تو اس کے مقابلے میں قرآن یہ ذہن بناتا ہے کہ اس جہان میں جو کچھ ہے وہ اللہ کا ہے، اور اللہ جس کے حالات بناتا ہے اسے بگاڑتا کوئی نہیں، اور اللہ جس کے بگاڑتا ہے اس کے بنا کوئی نہیں سکتا۔ تو وہ اس کو ہمیں یہ ذہن دیا گیا ہے کہ جو کچھ ہے وہ ہمارا ہے، جو کچھ ہے میرا ہے، مائنڈ یور اون بزنس۔ تو کون ہے میرے معاملے میں ٹانگ اڑانے والا؟ میں جو مرضی کروں، اس آنکھ سے جو مرضی دیکھوں، کسی لڑکی کو دیکھوں، ماں کو دیکھوں، تو کون ہے مجھے کہنے والا؟ ان کانوں سے قرآن سنوں یا گانا سنوں، میری اپنی مرضی، زبان سے گالی دوں یا دعا دوں، میری اپنی مرضی، ان قدموں کو مسجد کو لے چلوں یا رقص گاہوں کو لے چلوں، میری مرضی، اس ہاتھ سے ظلم کروں یا انصاف کروں، پیسہ جیب میں ہے جو مرضی کریں، جوانی کی طاقت ہے جہاں مرضی خرچ کریں، کان ٹھیک سنتے ہیں جو مرضی سنیں، ہمیں روکنے والا کون ہے؟ تو اس کے مقابلے میں اللہ یہ ذہن بناتا ہے کہ قل ان الامر کلہ للہ، سنو ساری بادشاہی اللہ کی ہے، الخلق والامر واللیل والنہار وما سکن فیہما للہ وحدہ، جتنی بھی مخلوق ہے وہ اللہ کی ہے، جو حکومت ہے وہ اللہ کی ہے، دن اور رات اور اس کے درمیان میں جو کچھ ہے وہ اللہ کا ہے، للہ ما فی السماوات وما فی الارض، جو کچھ زمین آسمان میں ہے وہ صرف اللہ کا، للہ کا لفظ پہلے ہے، ما فی السماوات یہ بعد میں ہے، تو اس لفظ کو پہلے لا کر یہ مطلب پیدا کیا گیا ہے کہ صرف اور صرف اس جہان میں جو کچھ ہے وہ اللہ کا ہے۔ اب یہ پہلا ذہن ہمیں اللہ بنا رہا ہے، ہمارا یہی ذہن نہیں امریکہ کا سب کچھ ہے، یورپ کا سب کچھ ہے، سائنس والوں کا سب کچھ ہے، جس کی لاٹھی اس کی بھینس، جس کے پاس پیسہ ہے اس کی عزت ہے۔ جب میں نے چھوڑا نا 1971 میں ایف ایس سی کے بعد نکل گیا، جب آدمی کوئی مشہور ہو جاتا ہے تو اس کے ساتھ بہت سی چیزیں ویسے بھی لگ جاتی ہیں، کوئی کہتا ہے پورے ڈاکٹر بن گئے تھے، کوئی کہتا تھا بیچ میں چھوڑ دیا، کوئی کچھ۔ میں داخل ہونا تھا، وہ جا کے پھر ادرس کی بجائے رائمنڈ کے مدرسے میں داخل ہو گیا۔ وہ 3 دن جو نکلا جماعت میں، وہ 3 دن سے 4 مہینے ہو گئے، پھر 4 مہینے کے بعد میں رائمنڈ میں داخل ہو گیا۔ تو آج کل تو آپ لوگ وہ کہتے کہ جوتیاں چٹخانا نا، اب تو پھرتے ہیں خار میر، کوئی پوچھتا نہیں، ٹکے ٹکے ڈاکٹر ملتے ہیں۔ تو اس وقت تو ڈاکٹر کا بڑا ایک مستقبل نظر آتا تھا۔ میرا چھوٹا بھائی جب 4th ایئر میں 3rd ایئر میں تھا، وہ ڈاکٹر ہے، اس نے یہاں سے کیا تھا باولپور سے۔ تو مجھ سے ایک دن کہنے لگا مجھے تیرے مستقبل کا بڑا فکر ہے، تیرا کیا بنے گا ہے؟ تو میں نے کہا میری فکر نہ کر، ہم تو چٹائی پہ بھی سو جاتے ہیں، تم کو چاہیے بیڈ روم، ایئر کنڈیشن، تم اپنا فکر کرو، میرا کیا کرتے ہو؟ جب وہ پہنچا نا وہ کیا اس کو کہتے ہیں ہاؤس جاب، تو ڈاکٹروں کا شروع ہو گیا زوال، نوکریاں نہیں مل رہی اور وہ کثرت ہو گئی۔ تو پھر ایک دن مجھ سے کہنے لگا یار پہلے تیرے مستقبل کا فکر تھا، اب اپنا پڑ گیا ہے، کیا میرا کیا بنے گا؟
تو ایسا ذہن تھا میرے عزیزو، جب میں نے کالج چھوڑا تو مجھے اور نہیں اپنے یعنی میرا باپ مجھے کہہ رہا ہے جس کی اتنی زمین ہے کہ میری اگلی نسل بھی آرام سے کھا سکتی اگر میں ضائع نہ کروں، میری اگلی نسل بھی کھا سکتی، مجھ سے کہتا ہے تو بھوکا مرے گا تو کہاں سے کھائے گا، تو کمی بڑھن لگا ہے، تو کمی بڑھوں ہے، میری نک وٹاؤں ہے۔ یہ میں آپ کو ماحول کی ٹیچنگ بتا رہا ہوں کہ ماحول کی ٹیچنگ کیا ہے کہ عزت مال دولت ہے، نہ کہ چیزیں، نہ کہ دین اور دین کے راستے۔ جب سعید انور کا پہلا سروزہ جب میرے ساتھ لگا تو اس نے کہا کہ میں یہ سمجھتا تھا کہ عزت دولت شہرت یہ میری زندگی کا مقصد ہے، اور نصیب میرا ایسا نکلا کہ صرف 22 برس کی عمر میں عزت دولت شہرت تینوں چیزیں مل گئیں۔ آپ لوگ ابھی اس چکر میں، میرا چھوٹا بھائی کہتا ہے شالا ڈاکٹر کوئی نہ بنے، اللہ نے اس کو بہت رزق بھی دیا، عزت بھی دی، کہتا ہماری زندگی کوئی نہیں، ہماری اپنی زندگی کوئی نہیں۔ تو 22 برس کی عمر میں مجھے عزت دولت سب کچھ مل گئی، لیکن اس کے بعد پھر میں نے دیکھا کہ میرے اندر بے کلی بھی ہے، بے قراری بھی ہے، بے چینی بھی ہے۔ 100 بار چمن مہکا 100 بار بہار آئی، دنیا کی وہی رونق دل کی وہی تنہائی۔ تو اگر عزت دولت شہرت میرا مقصد ہے تو اب تو مجھے پرسکون ہو جانا چاہیے، چین سے ہونا چاہیے، لیکن پھر یہ خلش کیوں ہے، یہ چبھن کیوں ہے، یہ اب بھی کانٹے کیوں چوبے ہوئے ہیں، یہ نکل کیوں نہیں گئے؟ کہ یہ میری پہلی میری سوچ تھی جس نے مجھے ہٹایا کہ نہیں یہ منزل نہیں جس سے میں منزل سمجھ کے چلا ہوں۔ اور بعین ہی یہی بات مجھے جنید جمشید نے کہی جب میری اس کی 1997 میں پہلی ملاقات ہوئی۔ میں اس کو بالکل نہیں جانتا ہوں، یہ کوئی گلوکار ہے، یہ کوئی گانے والا ہے، تو مجھے کسی نے تعارف کروایا کہ ایک گلوکار آپ سے ملانا ہے، یہ اس کا نام ہے اور یہ اس کا مشہور نغمہ ہے دل دل پاکستان۔ تو وہ میرے پاس آیا نا تو مجھ سے کہنے لگا کہ ایک پاکستانی نوجوان جس گلیمر کا خواب دیکھا نا، خواب وہ مجھے حقیقت میں حاصل ہے۔ چاروں طرف میرے زندگی رقص کر رہی اور ہر لذت مجھے میسر ہے، لیکن میرے اندر اتنا اندھیرا ہے کہ مجھے یوں لگتا ہے میں وہ کشتی ہوں جس کا کوئی ساحل کوئی نہیں۔ یہ کیوں ہے؟ دونوں نے ایک ہی، اور یہ ان دو کی بات نہیں، ہر وہ انسان جو عزت دولت شہرت لذت کو مقصد بنا کے چلے گا وہ اس نتیجے پر پہنچے گا کہ یہ نہیں میں غلط آ گیا ہوں، جو لوٹ آئیں تو کچھ کہنا نہیں، بس دیکھنا انہیں غور سے جنہیں منزلوں پہ خبر ہوئی کہ یہ راستہ کوئی اور تھا۔ اب زندگی بیت گئی، پھر سمجھ میں آیا کہ اوہو ہم تو غلط آ گئے، اب لوٹنے کچھ کو لوٹو تو دن ہی گئے، شام ڈھل گئی رات آ گئی۔ تو آپ تو ابھی بچے ہو، سب 30 سال سے نیچے ہو، تو اپنی زندگی کی راہوں کو متعین کرو ابھی سے، اور اپنے ذہن کو صاف رکھو کہ اللہ کیا ذہن بنا رہا ہے۔ اللہ یہ ذہن دے رہا ہے کہ مال ملک دولت عزت یہ تمہاری زندگی کی بنیاد نہیں، اس سے تمہاری زندگی نہیں بنتی۔ جن قوموں نے ان چیزوں کو زندگی بنایا، زندگی کا مقصد سمجھا، وہ ہلاک ہو گئیں۔ اللہ تمہارا اس کائنات کا مالک، یہ پہلا ذہن قرآن دے رہا ہے۔ اللہ تعالیٰ نے اس قرآن کو محفوظ رکھا تاکہ قیامت تک کے لیے حجت رہے۔ تورات بدل گئی، انجیل بدل گئی، زبور بدل گئی، قرآن میں ایک فرق ہے، تورات زبور انجیل کتاب اللہ ہے کلام اللہ نہیں، اور قرآن کتاب اللہ بھی ہے کلام اللہ بھی ہے۔ اس لیے وہ چونکہ کتاب اللہ تھی کلام اللہ نہ تھی تو ان کو لوگوں نے بدل دیا، وہ زبانیں مٹ گئیں۔ یہ کلام اللہ ہے کتاب اللہ ہے کلام اللہ ہے، اور اللہ کا کلام ابدی چیز ہے، اسے کوئی مٹا نہیں سکتا، ازلی ہے، اسے کوئی مٹا نہیں سکتا۔ سارے دہری دجال اسے مٹانا چاہیں نہیں مٹا سکتے۔ 1935 میں
جرمنی کی گردن کافی بلند ہو چکی تھی اور وہ بہت طاقتور ہو چکا تھا. جبھی تو اس میں جنگ عظیم چھڑی تو وہاں کے پادریوں نے اکٹھا کیا انجیل کو. ایک نسخہ دوسرے سے نہیں ملتا، ایک دوسرے سے نہیں ملتا. وہ حیران ہو گئے، کہنے کہ قرآن اکٹھا کرو، اس کا بھی یہی چکر ہوگا. تو 1935 میں جب کہ چھاپا خانے ہیں ہی نہیں، برائے نام 40,000 قرآن اکٹھے کیے گئے، اور افریقہ سے لے کر یورپ، ایشیا، جہاں جہاں مسلمان تھے 40,000 قرآن اکٹھے کیے گئے. اکثر قلمی نسخے، انہوں نے سارے قرآنوں کو ملایا، کسی ایک جگہ فرق نہ پایا، زیر زبر کا بھی فرق نہیں. تنزیل ممن خلق الارض والسماوات العلا، یہ اترا ہوا ہے، اتارا ہوا ہے اس رب کا جس نے بلند آسمان اور زمین کا فرش بچھایا، اس کو کوئی نہیں بدل سکتا. انہ لقول فصل وما هو بالہزل، یہ قول فیصل ہے. وتمت کلمۃ ربک صدقا وعدلا لا مبدل لکلماتہ وهو السمیع العلیم. آپ کی تحقیقات کیسے بدلتی رہتی ہیں، ہر 10 سال میں بالکل نئی تھیوریز آ جاتی ہیں، پچھلی غلط، آگے نہیں. قرآن کا اللہ تعالیٰ کہہ رہا ہے کہ تمت کلمۃ ربک صدقا وعدلا، یہ کلام کامل، اکمل، طاہر، اطہر ہو کر اترا ہے، مکمل ہو کر اترا ہے. اسے کوئی بھی اب نہ بدل سکتا ہے، نہ یہ بدلے گا. تو قرآن کی بنیاد محکم ہے، قرآن کی بات محکم ہے، ناقابل تبدیل ہے. تو قرآن کا ذہن ہے قل اللہم مالک الملک، اے لوگو، اے بچوں سنو، بادشاہ اللہ ہے. تؤتی الملک من تشاء، جس سے چاہے بادشاہی دے. وتنزع الملک ممن تشاء، جس سے چاہے واپس لے لے. وتعز من تشاء، جس کو چاہے عزت دے. وتذل من تشاء، جس کو چاہے ذلیل کرے. ما یفتح اللہ للناس من رحمت فلا ممسک لها، اگر اللہ تمہارے لیے رحمت کا در کھول دے تو ایٹمی طاقتوں سے بند نہیں کر سکتی. وما یمسک فلا مرسل له من بعد، اگر وہ بند کر دے تو تمہارا ایٹمی طاقت ہونا اس سے کھلوا نہیں سکتا. اور اس کو دوسری طرح اللہ تعالیٰ فرما رہا ہے إِن يَمْسَسْكَ اللَّهُ بِضُرٍّ فَلَا كَاشِفَ لَهُ إِلَّا هُوَ، اگر میں تمہیں مصیبت میں ڈال دوں تو میرے سوا کوئی اس مصیبت کو ٹال نہیں سکتا. وَإِن يُرِدْكَ بِخَيْرٍ فَلَا رَادَّ لِفَضْلِهِ، اور اگر میں تمہیں اپنی رحمت سے نوازنا چاہوں تو کائنات ساری مل کر میرے فضل کو تم سے ہٹا نہیں سکتی. قل ان الامر كله للہ، کہو حکومت اللہ کی ہے. کب سے ہے؟ للہ الامر من قبل ومن بعد، شروع ایسا شروع ہے کہ جس کی ابتدا کوئی نہیں، اور آخر ایسا آخر ہے کہ جس کی انتہا کوئی نہیں. حکومت اللہ کی ہے، ابتدا اور انتہا سے پاک ہے. طاقت تقسیم کی ہے، یہ وزیر اعظم کی طاقت، یہ صدر کی طاقت، یہ وزیر اعلیٰ، طاقتیں تقسیم ہے نا دنیا میں. اور اللہ تعالیٰ کیا کہہ رہا ہے؟ ان القوت للہ جمیعا، اللہ نے طاقتوں کو تقسیم نہیں کیا، ساری طاقتیں اللہ کے اپنے ہاتھ میں ہیں، اس کے اپنے ہاتھ میں ہیں. پھر اللہ تبارک و تعالیٰ کی اس شہنشاہی میں کوئی شریک ہو کر آ جائے تو اللہ تعالیٰ کہتا ہے نہیں 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 نہیں، وَلَمْ يَقُلْ لَهُ شَرِيكٌ فِي الْمُلْكِ، میرا کوئی شریک کوئی نہیں ہے. وَلَمْ يَقُلْ لَهُ وَلِيٌّ مِّنَ الذُّلِّ، میرا کوئی مددگار کوئی نہیں ہے. مَتَّخَذَ صَاحِبَةً وَلَا وَلَدٍ، میری کوئی بیوی کوئی نہیں، میرا کوئی بچہ کوئی نہیں ہے. تو یہ قرآن کا ذہن میں آپ کو بتا رہا ہوں کہ اللہ پہلے یہ ذہن بناتا ہے کہ یہ مانو سب کچھ اللہ کا ہے. لَهُ مَا فِي السَّمَاوَاتِ، آسمان اور اس میں جو کچھ اللہ کا. وَمَا فِي الْأَرْضِ، زمین اور اس میں جو کچھ ہے اللہ کا. وَمَا بَيْنَهُمَا، جو اس کے درمیان ہے وہ اللہ کا. وَمَا تَحْتَ الثَّرَى، جو تحت الثرى میں ہے وہ اللہ کا. وَالْجِبَالَ أَرْسَاهَا، پہاڑ اللہ کے. أَخْرَجَ مِنْهَا مَاءَهَا وَمَرْعَاهَا، پانی چارہ اللہ کا. فَسَالَتْ أَوْدِيَةٌ بِقَدْرِهَا، پانیوں کو بہایا تو اللہ نے بہایا. پہاڑوں کو گاڑا. والجبال اوتادا، تو اللہ نے گاڑا. انزلنا من المعصرات ماء ثجاجا،
धुआं बादलों के धुएं से पानी उतारा तो अल्लाह ताला ने उतारा। فأنبتنا فيها حبا وعنبا وقضبا وزيتونا ونخلا وحدائق غلبا، اس میں سے پھل پھول غلے زیتون گندم کھجور انار کو اور انگور کو نکالا تو اللہ تعالیٰ نے نکالا۔ هذا عذب فرات سائغ شرابه، میٹھا پانی بنایا تو اللہ نے۔ هذا ملح اجاج، کڑوا پانی بنایا تو اللہ نے۔ کبھی آپ نے غور کیا کہ اللہ کڑوے پانی کو بھی بطور نعمت کے بتا رہا ہے کہ میں کڑوا پانی بھی میری نعمت ہے؟ یا اللہ کیسے؟ نہ پینے کے قابل، نہ نہانے کے قابل، نہ کہ ہم جب رائمنڈ میں پڑھتے تھے، مولانا عبدالغفور الرحمان صاحب ہم سے 1 سال آگے تھے، ہم 1 سال پیچھے تھے۔ میرا پہلا چلہ ان کے ساتھ رائمنڈ جب 3 چلے میں نے لگائے تو اس کے بعد پہلا چلہ جو لگا تو اس میں مولانا حبیب الرحمان صاحب ہمارے ساتھ۔ میرا شوق تھا کہ میں رائمنڈ کے طلبہ کے ساتھ تشکیل کراؤں، تھوڑے وہاں کے حالات پتہ چلے تاکہ میں نے بھی داخل ہونا ہے۔ تو ہماری سال کوٹ تشکیل ہوئی تھی تو اس میں ہمارے ساتھ تھے۔ تو رائمنڈ کا پانی ایسا وہ کڑوا سا بدبودار سا، وہ نہاؤ تو پہلی صابن لگ جاتا تھا، اس لیے ہم صابن لگاتے ہی نہیں تھے کہ صابن در صابن کپڑے میں لگاؤ۔ تو ایسا تو کڑوا پانی کیا اللہ کی نعمت ہے؟ تو میرے اللہ کی اتنی بڑی نعمت ہے، اگر سمندر میٹھے ہوتے تو یہ بدبودار ہو جاتے، یہ بدبو چھوڑتے، یہ گندا ہو جاتا۔ جب یہ گندا ہوتا تو اس کی ناپاک گندی ہوائیں ہمیں ملتان میں بیٹھ کے ہلاک کر دیتی۔ اگر یہ پانی میٹھا ہوتا تو اس کے اندر وہ غلاظت پیدا ہوتی، وہ تعفن پیدا ہوتا کہ یہ 71% پانی اور 29% زمین اور بحر الکاہل 16,000 کلومیٹر لمبا ہے۔ 16,000 کلومیٹر جب پانی گندا ہو جائے تو اس کی ہوائیں ہمارا کیا حال کرتی؟ امریکہ کیسے سلامت رہتا؟ جاپان کیسے سلامت رہتا؟ یورپ کیسے سلامت رہتا؟ پاکستان کیسے سلامت رہتا؟ اللہ نے کڑوا کر دیا، اور کڑوا کرنے کا نظام اپنے حوالے کیا، ہمارے حوالے نہیں کیا۔ کڑوا تو نمک سے ہوتا ہے، نمک کہاں سے آتا ہے؟ اگر اللہ ہمیں کہتا ہاں چلو بھائی نمک ڈالو اپنے حصے کا، تو سارے انشاءاللہ کھیوڑے میں کھڑے ہوتے، سب ٹرک لے کے، ڈاکٹر صاحبان بھی، انجینئر صاحبان بھی، مولوی صاحب بھی وہیں کھڑے ہوتے۔ ہاں جی چلو بھائی ٹرک ڈھوو بھائی، ملتان والوں کی باری، کراچی والوں کی باری۔ میرے رب نے ساری دنیا سے زمین کو تھوڑا جھکایا جنوب کی طرف، شمال میں پہاڑ رکھے، دریاؤں کے منبع رکھے، ندی نالے بنائے، جھرنے اور چشمے بنائے، آبشاریں گرائیں، وہاں سے پانی کو چلایا، پانی میں زمین کے اندر سوراخ کیے اور وہاں سے نمک کو چرانا شروع کیا۔ ساری دنیا کے جو دریا ہیں یہ نمک کے ٹرالے ہیں جو روزانہ کروڑوں ٹن نمک سمندر میں ڈالتے چلے جا رہے ہیں، سمندر میں ڈالتے چلے جا رہے ہیں، اور وہاں جا کر اس کے ذائقے کو برقرار رکھ رہے ہیں۔ وہ کڑوا پانی اپنے نمک اور اپنے تیزاب کی وجہ سے اپنے اندر گندگی پیدا نہیں ہونے دیتا، پھر اللہ اس میں طوفان لاتا ہے۔ اگر کوئی تھوڑی بہت ہو بھی صحیح تو موجیں جو ٹکراتی آپس میں اور طوفان اٹھتے ہیں تو جو کوئی تھوڑا بہت ہوتا ہے وہ بھی ختم ہوتا ہے۔ پھر اس کڑوے پانی کے اوپر اللہ بلبلے بناتا ہے، ان بلبلوں سے اللہ تعالیٰ 1 سیکنڈ میں، صرف 1 سیکنڈ میں 1,60,00,000 بلین ٹن پانی ہوا میں اڑ جاتا ہے، 1 سیکنڈ میں، صرف 1 سیکنڈ میں۔ اور ان کو اللہ تعالیٰ ہوا میں سارے سال میں کوئی کھرب ٹن پانی اللہ اس کڑوے پانی سے نکالتا ہے، اس کو اوپر لے جاتا ہے، اوپر لے جا کر اس کی ایک چھت بنا دیتا ہے۔ اللہ نے پانی میں یہ صفت رکھی ہے، نہ یہ جلدی ٹھنڈا ہوتا ہے نہ یہ جلدی گرم ہوتا ہے، گرم ہونے میں بھی دیر لیتا ہے، ٹھنڈا ہونے میں بھی دیر لیتا ہے۔ اوپر سوری زمین کے چاروں طرف اللہ ان پانیوں کے بخارات کی ایک چادر بناتا ہے، اوپر سے سورج آ کے انہیں تپانے لگتا ہے، گرمانے لگتا ہے۔ وہ آہستہ 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 گرم ہوتے 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 جب وہ اس سطح پر پہنچتے ہیں کہ اب اس کی شعاعیں پار ہو کر ہمیں برباد کریں گی، تو اللہ سورج کو ادھر جا کے دھکا دے کے مغرب میں غروب کر دیتا ہے، اور وہ
فضا گرم ہوتی ہے پر ہمارے نقصان تک پہنچنے سے پہلے پہلے سورج ہارتا ہے، انسان کو اللہ جتاتا ہے، پھر اوپر سے ظالم رات آتی ہے پھن پھیلائے ہوئے اور وہ اوپر کے بخارات کو ٹھنڈا کرنے لگتی ہے، وہ تو گرم ہو چکے ہیں، اب ان کو ٹھنڈا کرنا ہے، رات کا اندھیرا اسے ٹھنڈا کرتے 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 جب اس سطح پہ پہنچتا ہے کہ اب اس کی ٹھنڈک پار ہو کے ہمیں برباد کرے گی تو اللہ مشرق سے پھر سورج کو نکال دیتا ہے۔